إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات یکدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مبارکہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے رزق حلال ہی آخر کیوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، رزق کا تعلق عقیدہ یعنی توحید سے ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہمارا ایمان یہ نہیں ہے بلکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رزق اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا دیتا ہے
تو گویا ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر نہیں ہے، یا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے اسی طریقے سے غیر اللہ بھی رزق دیتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی قبر والا، کوئی مزار والا یا کوئی مورتی رزق دیتا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو گویا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم غیروں کو شریک کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور شرک کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ اگر انسان کوئی دوسرا گناہ کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس گناہ کی سزا دے کر اسے پھر جنت میں داخل کر دے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا، چاہے وہ توحید اسماء و صفات میں ہو، چاہے ربوبیت میں ہو، چاہے الوہیت میں ہو، کسی بھی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کیا تو گویا اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ انسان اسی حال میں مر جائے، اگر وہ انسان اسی حال میں اللہ رب العالمین کا پیارا ہو جائے اور توبہ نہ کرے سچے دل سے، تو اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار کر دے گا، اسے کبھی نہیں معاف فرمائے گا۔ تو گویا رزق کا تعلق عقیدے سے ہے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ رب کائنات تو وہ ہے، اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز آپ کے نظر کے سامنے ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العالمین تمہیں پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے رزق کا بندوبست فرمایا۔ یہ فرمایا کہ تمہیں کھانا کیا ہے، تمہیں پینا کیا ہے، تمہارے لیے سرسبز و شاداب درخت سے میٹھے پھلوں کو اگایا، تمہارے لیے سرسبز و شاداب ہرے بھرے فصلوں کو اگایا، تمہارے لیے زمین کی تہ سے میٹھے پانی کا چشمہ نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے سارے کے سارے چیزوں کا بندوبست فرمایا۔ یہیں پر بس نہیں کہ تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا، تمہارے لیے رزق کا بندوبست فرما دیا، اب تم دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اللہ کا رزق کھاتے رہو گے، بلکہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر تم پر موت طاری کرے گا، اور وہ طاری کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، جو فرشتے کے ذریعہ تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ وہ فرشتہ تمہارے روح کو نکال لے گا، وہ روح جو جس کی وجہ سے تم دنیا کے اندر چلتے ہو، جس کی وجہ سے تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، دنیا کے لوگوں کے باتوں کو سنتے ہو، دنیا کے رنگینیوں کو دیکھتے ہو، اپنے طاقت کے بلبوتے لوگوں پر ظلم کرتے ہو، اسی روح کو اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعہ نکال لے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا جسم مٹی کا پتلا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کے اہل و عیال، آپ کے دوست و اقارب، آپ کے گھر والے آپ کو مٹی کے حوالے کر دیں گے، آپ کو مٹی کے سپرد کر دیں گے، اور پھر کل قیامت کے دن رب کائنات ہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں۔ دنیا کے اندر جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے جو ہو، چاہے جس شکل میں ہو، وہ لوگ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے والے نہیں ہیں، رب کائنات ہی ہے جو تمہیں اسی طریقے سے دوبارہ زندہ کرے گا جس طریقے سے بنجر زمین جہاں پر نہ تو کوئی گھاس پھوس نظر آتا ہے، لیکن جب رب کائنات کی رحمت برستی ہے، اللہ رب العالمین بارش نازل فرماتا ہے، تو اس بارش کی وجہ سے وہ زمین سرسبز و شاداب نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تمہارے بوسیدہ ہڈیوں کو، تم جو مٹی میں تبدیل ہو جاؤ گے، تمہیں اسی طریقے سے کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکا میں سے جسے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہو، یہ کام جو اللہ کرتا ہے وہی کام غیر اللہ بھی کرتے ہیں، بتاؤ ان میں سے کوئی ایسا کام ہے جو کر سکتے ہیں؟ وہ غیر اللہ جو تمام کے تمام لوگ مل کر بھی اگر چاہیں تو تمہیں پیدا نہیں کر سکتے، تمہیں ایک اولاد نہیں دے سکتے ہیں، تمہیں رزق نہیں دے سکتے، ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے ہیں، تم پر موت طاری نہیں کر سکتے، تمہیں کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے تم معبودان باطلہ کے بات نہ کرو، انہیں رزق دینے والا نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین تو ان تمام کے تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے۔ اللہ رب
رب العالمین ہی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین یہیں پر بس نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا کہ جو تم دنیا کے اندر اپنے دکانوں پر بیٹھ کر مسجد کے منارے سے اذان ہوتی رہتی ہے، لیکن تم دکانوں پر بیٹھ کر کسٹمر کا انتظار کر رہے ہوتے ہو کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اگر جائیں گے تو ہمارا 15 منٹ 20 منٹ کا وقفہ یہ ہوگا کہ ہماری دکان بند ہو جائے گا، اور جو کسٹمر آئے گا وہ دیکھے گا کہ دکان بند ہے اور پھر واپس چلا جائے گا، ہمیں رزق نہیں مل پائے گا، ہمارے بیوپار میں کمی آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں رزق دینے والا ایک کسٹمر نہیں ہے جو تم دکان کھول کر نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، بلکہ تمہیں رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تمہارا رزق آسمان پر ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیز بھی آسمان میں ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا کہ اگر تم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو گے، اگر تم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ کے مطابق انجام دو گے، اگر تم نیکی کے کام کرو گے، برائیوں کے کام سے دور رہو گے، غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرو گے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان سے وعدہ کر رکھا ہے اسے جنت دے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، برائی بھی برائی کرے گا، اپنے طاقت کے بلبوتے، چاہے جسمانی طاقت ہو یا چاہے مالی طاقت ہو، کسی بھی طاقت کے بلبوتے اپنے سے کمزوروں کو، اپنے سے یتیموں کو، مسکینوں پر ظلم کرے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کہہ رکھا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اسے جہنم میں داخل کرے گا، جہنم کے گڑھے میں داخل کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عبادت کریں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ما اريد منهم من شيء وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ ان لوگوں، اللہ رب العالمین تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے آؤ، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کے رزق کا ذمہ دار بنو، یہ نہیں چاہتا تم اسے کھلاؤ، تم اسے پلاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین تو رزاق ہے، وہ تو رزق دینے والا ہے، وہ تو قوت و زبردست ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہے، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، تم لوگ کلاس ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، رب کائنات تو غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کے رزق کا بندوبست کرو۔ اللہ رب العالمین مالدار ہے، اللہ رب العالمین تمہیں رزق دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کریں، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، غیر اللہ سے رزق کی درخواست نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین سے رزق کی درخواست کریں۔ یہی پر بس نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین صرف تمہارے رزق کا بندوبست کرنے والا نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی زیرو ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، تمام لوگوں کے رزق کا بندوبست کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما من دابہ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے، جتنے بھی رینگنے والے، جتنے بھی زیرو ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، تمام لوگوں کا رزق کا ذمہ دار ہے۔ ایک چڑیے جو صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکل کر شام تک گھر اور گھونسلے میں واپس آتی ہیں، شکم سیر ہو کر واپس آتی ہیں، پیٹ ان کا بھر جاتا ہے، ان کے بھی رزق کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ ایک کیڑے مکوڑے جو سوراخ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی رزق کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے ہمیں رزق دینے والا جب اللہ رب العالمین ہے تو ہم اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ رب العالمین یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ تمہارے نظروں کے سامنے ہے، جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو، ان تمام کے تمام چیزوں کے خزانے رب کائنات کے پاس موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے رب کائنات کے پاس نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے علم کے بقدر اندازے سے اس کو نازل فرماتا ہے، تمہیں دیتا ہے، ایک علم کے بقدر دیتا ہے، اندازے کے مطابق دیتا ہے، اسے دے دیتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ کہ لوگوں، جو تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کی بات کرتے ہو، غیروں کے لیے رکوع سجود کرتے ہو، غیروں کے لیے نماز پڑھتے ہو، یہ لوگ لا یملکون لکم رزقا، تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ تمہارے رزق کا مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں کھلائیں، تمہیں پلائیں۔ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، بلکہ تمہیں اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس تم رزق کو تلاش کرو، غیروں کے پاس تلاش نہ کرو۔ اور جب رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، یا غیر اللہ رزق دینے والے نہیں ہیں، تو ہم صرف اللہ رب العالمین کی بات کریں، واعبدوہ، اسی کی بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رب کائنات کا کھائیں اور عبادت غیروں کا کریں، کھائیں کسی کا گائیں کسی کا، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم جس کا کھائیں اسی کا گائیں، نمک حرامی نہ بنے بلکہ نمک حلالی کریں۔ واعبدوہ واشکروا لہ، اور اللہ رب العالمین نے جو رزق
رزق ہمیں دے رکھا ہے اس رزق پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ الیہ ترجعون، مرنے کے بعد ہمیں وہی جانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے حساب و کتاب لے گا، کہے گا کہ دنیا کے اندر تو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا تھا، ہم نے تو تمہارے کھلانے کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن تو غیروں کے بات کرتا تھا، غیروں کے لیے رکوع سجود کرتا تھا، ہمارے لیے رکوع سجود نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اس دن تمہارا خیر کرے گا، اس دن تمہارا حساب و کتاب اچھے طریقے سے لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کے بات کریں، غیروں کے بات نہ کریں، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع سجود کریں۔ جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ یہیں پر بس نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق دے دیا اور ہمارے رزق کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، اور سارے چیزوں کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں اور وہ اپنے علم کے بقدر نازل کرتا رہتا ہے۔ تو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، اپنے گھر بار کے اندر آرام کے نیز سوتے رہیں، ایسا اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے محنت کرنے کے لیے کہا، مشقت کرنے کے لیے، دنیا کے اندر ہاتھ پیر چلانے کے لیے کہا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے رات کو بنایا لباس، رات کے اندر انسان سکون کے ساتھ سوئے، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کے اندر چلے، دنیا کے اندر رزق کو تلاش کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا رزق کہاں دے رکھا ہے، دنیا کے اندر محنت کرے، دن کے اندر محنت کرے، مشقت کرے۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر ہر وقت تمہیں شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا، دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم صبح سے لے کر شام تک محنت کرو، مشقت کرو، خون اور پسینہ بہا کر دو وقت کی روٹی کے لیے محنت کرو، کماؤ، رزق حاصل کرو، اور رات کو اس لیے بنایا کہ جب تم شام کو گھر واپس آتے ہو، تمہارے جسم میں تھکان آ جاتی ہے، تم تھک جاتے ہو، اس تھکان کو دور کرنے کے لیے رات کے اندر اطمینان سے سو، رات کے اندر اپنے جسم کو سکون پہنچاؤ تاکہ دوسرے دن پھر تم اٹھ کر اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو۔ اللہ رب العالمین کا تم شکر ادا کرتے رہو، لیکن ہم ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ دن اور رات جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا، ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کر کے ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز ختم ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جاؤ، تب جا کر دنیا کے اندر پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کی رزق کو تلاش کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نماز کو ہی چھوڑ کر اللہ کے رزق کو تلاش کرتے رہو، حرام طریقے سے اللہ کو رزق کو تلاش کرو، بلکہ پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا تو ایک ذریعہ ہے، جینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع کرو، سجود کرو۔ پہلے ہم رب کی عبادت کریں، اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو ہم زمین میں پھیل جائیں، اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ کثر خیر کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ایک دو گھڑی اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کو بھول جائیں، اور اللہ رب العالمین کو ہم کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو، تو پتہ چلا کہ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور تمام چیزوں کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے کہا، مشقت کرنے کے لیے کہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم رزق حلال ہی کیوں حاصل کریں؟ کیوں ہم ہر طریقے سے مال حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس لیے ہم حاصل کریں، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف رزق حلال حاصل کریں، حرام رزق سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے دنیا کے لوگوں تم لوگ کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، جو مال حلال ہے، جو مال پاک ہے، انہی مال کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم اپنے دشمن کو، آج ہمارے مسلمان بھائی اپنے جو کھلے ہوئے دشمن ہیں اس کو دوست بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو جگری دوست بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि वह शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को मुखातब होकर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ लोगो जो अरकान ईमान पर ईमान रखते हो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को रिज़्क़ देने वाला समझते हो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को औलाद देने वाला समझते हो, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए रुकू सुजूद करते हो, उसी के लिए नमाज पढ़ते हो, तो तुम पाक माल खाओ। रिज़्क़ जो तुम खाओ वो हलाल रिज़्क़ खाओ, नाजायज़ तरीके से हासिल किए हुए माल को ना खाओ, और जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दे रखा है उस पर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहो। लेकिन हम हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक माल को ना खाकर गैर और नाजायज़ तरीके से माल हासिल करते रहते हैं, बिला तमीज़ माल हासिल करते रहते हैं। हम कैसे माल हासिल किए, कहाँ से हासिल किए, कोई फ़र्क नहीं, माल आना चाहिए, कहीं से भी आए। हमारे यहाँ यह रिवायत बन चुकी है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सिर्फ माल जो खाएँ वो हलाल माल खाएँ, नाजायज़ तरीके से हासिल किए हुए माल को ना खाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। यकीनन शैतान खुला हुआ दुश्मन है। और दूसरी बात जो है जिसकी वजह से हमें सिर्फ रिज़्क़ हलाल ही हासिल करना चाहिए, वो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाए कि लोगों पर एक दौर ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों को परवाह ही नहीं होगा कि हम माल कहाँ से हासिल कर रहे हैं, कैसे हासिल कर रहे हैं। बस दुनिया हासिल करने के लिए, रिज़्क़ हासिल करने के लिए, बस माल कहीं से भी आए, कैसे भी आए, माल हासिल करते रहेंगे। और शायद आज वो दौर आ चुका है, आज वो ज़माना आ चुका है। हम माल कहाँ से हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, कोई फ़र्क नहीं, बस माल आना चाहिए। और तीसरी वजह जो है रिज़्क़ हलाल हासिल करने की, वो ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया है कि जब तक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 5 सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान से करेगा, हर बंदे से करेगा, और जब तक वह इंसान उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, उसके पैर रब कायनात के सामने से नहीं हिल सकते हैं। उनमें से पहला सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन यही करेगा कि लोगों, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा था, 60 साल 70 साल ज़िंदगी देती, लेकिन क्या उस दिन के अंदर, उस साल के अंदर तुमने हमारी इबादत की या ना की? तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करते थे या गैरों की बात करते थे? अपने वक्त को ऐसे ज़ाय कर दिया, गैरों की बात करने में ज़ाय कर दिया, या हमारी बात करने में ज़ाय की? अल्लाह रब्बुल आलमीन पहला सवाल ये करेगा। और दूसरा सवाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा वो ये कि तुम्हें हमें जवानी दी थी, तुम जवां थे, तुम्हारा जिस्म के अंदर खून दौड़ता था, बताओ अपने जवानी को कहाँ पर गुजारा? क्या अपने जवानी को दीवानगी में गुजार दिया, या हमारी ख्वाहिशात, अपने तमाम के तमाम ख्वाहिशात को हमारे ताबे किया? क्या तुम जवानी के बाद को, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जवानी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 किस्म के लोगों को अर्श के नीचे जगह देगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उसमें से एक इंसान वो है जो अपने जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताबे कर दिया हो, अपने ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताबे कर दिया हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम करता रहा हो, बुराइयों से दूर रहता रहा हो। ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तो अल्लाह पूछेगा, बताओ तू अपनी जवानी को कहाँ खपाया, जवानी के अय्याम को दीवानगी में तूने गुजार दिया? और तीसरा सवाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा वो इसी रिज़्क़ के सिलसिले में करेगा कि बताओ तुमने माल कहाँ से हासिल किया? तुम तो फलां प्रॉपर्टी के मालिक हो गए थे, तुम तो बहुत मालदार थे, करोड़पति अरबपति थे, बताओ ये माल आया कहाँ से, कैसे इन माल को हासिल किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल करेगा। और चौथा सवाल जो करेगा वो ये, बताओ तुम इस माल को तो हासिल कर लिए थे, लेकिन कहाँ पर सर्फ किए, कहाँ पर खर्च किए? क्या किसी यतीम के मदद के लिए खर्च किए, किसी गरीब की मदद के लिए खर्च किए, या बुराइयों के कामों में से खर्च कर दिए? बताओ जब तक हम इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, हमारे पैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से हिल नहीं सकते। और 5वां सवाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा वह इल्म के बारे में करेगा कि तुझे मालूम था कि गुनाह नहीं करना है, तुझे मालूम था 5 वक्ता नमाज़ों को नहीं छोड़ना है, तुम्हें मालूम था कि यतीमों की मदद करना है, गरीबों की मदद करना है, चुगली नहीं करना है, बेवाओं की मदद करना है, तुम्हें सब मालूम था। लेकिन मालूम होने के बावजूद क्या तुमने 5 वक्ता नमाज़ों का अहतमाम किया? क्या तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे? क्या तुम गरीबों के, यतीमों के, मिस्कीनों की मदद करते थे? अगर हम इसका जवाब नफ़ी में देंगे तो हम मालूम होगा कि हमारा अंजाम क्या होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन 5 सवाल करेगा। जब तक हम इन 5 सवालों के जवाब सही
صحیح طریقے سے نہیں دے دیں گے اس وقت تک ہمارے پیر رب کائنات کے سامنے سے نہیں ہل سکتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ جو ہے کہ ہم رزق حلال کیوں حاصل کریں، وہ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی کمائی حرام ہو، جس کا پہناوا حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا رزق حرام ہو، جو کچھ کھاتا ہو سب کچھ حرام ہو، اور ایسا انسان اگر چاہے عبادت کرنا، جو بھی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو عبادت کریں، ہم جو نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین قبول نہ کرے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ ہم جب بھی عبادت کریں، رب کائنات کی بات کریں، اس سے پہلے اپنے یہ دیکھیں کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے، ہم پاک مال کھائیں، حلال مال کھائیں، ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال کو نہ کھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ ہم رزق حلال حاصل کریں، ہمیں ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کے لیے منع فرمایا، ہمیں منع فرمایا کہ ہم کسی کا مال چوری کر کے کھائیں، ہمیں منع فرمایا کہ ہم جوا کے ذریعے کسی کا مال کھائیں، سودی کاروبار کے ذریعے ہم مال کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اپنے طاقت کے بلبوتے یتیموں کے مال کو ہڑپ کر ان کے مال کھاتے رہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم تمام لوگوں کو رزق حلال ہی حاصل کرنا چاہیے، رزق حرام سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم غلط طریقے سے رزق حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سزا دے گا، اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں اس کی سزا دے گا، ہمیں جہنم میں داخل کر دے گا، ہمارے دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے پاس سارے چیزوں کے خزانے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق حاصل کرنے کے لیے جو کہا تو صرف اور صرف رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، حرام رزق حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم رزق حلال حاصل کریں، حرام رزق سے اجتناب کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری الہ تم تمام مسلمانوں کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله